بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ کا بی بی سی کو دیا گیا انٹرویو آج بھی بہت زیادہ زیر بحث رہا، یہاں تک کہ آج اس پر تبصرہ کرنے والوں میں شامل ہو گئے کوئی اور نہیں بلکہ خود پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی۔ ڈار صاحب کے انٹرویو کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ متنازع بنا، کیونکہ ظاہر ان کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ اچھی خاصی جائیداد کے اور دولت کے مالک ہیں، وہ آپ دیکھیے گا جس میں ان سے معصومانہ سوال پوچھا گیا۔ کراتے ہیں بولے ایک دکھائے گا۔ How many properties do you and your family own? So I haven't got too many properties. How many properties do you and your family own? One. One sole property. You and residence. your family own Yes. one property. Multiple properties owned by your family inside Pakistan, property interests overseas, including in Dubai, wherever. And we're sitting in London. We're sitting in London. You own nothing in London? No. Your family, not just you, your family. No, not at all. Own nothing? No, because And you Dubai? see, the government. Dubai? My sons have just one villa. When I asked you how many properties you and your family own and you said one, that wasn't That is strictly true. No, it is strictly true because they are adult. تو یہ رہا معاملہ، اور جو وہ بولے اس سے زیادہ میرا خیال ہے جو باڈی لینگویج میں بہت واضح طور پر وہ انکمفرٹیبل نظر آئے، بوکھلائے ہوئے کا لفظ کہا جا سکتا ہے، وہ بھی انٹرویو کا بہت زیادہ تبصرہ یا تنقید کرنے کی وجہ بنی۔ اور پھر اسحاق ڈار صاحب کا یہ دعویٰ کہ ان کے پاس پورے ملک پوری دنیا میں صرف ایک پراپرٹی ہے جو کہ حکومت پاکستان نے ریاست نے ضبط کر لی ہے، اس کا اپنے طور پر جواب دیا ہے حکومت پاکستان نے، اور اس کام کے لیے سب سے ریلیونٹ آدمی ہے مشیر برائے احتساب وزیر اعظم کے، انہوں نے بتایا، دعویٰ کیا کہ یہاں پراپرٹیز ہیں ایسا۔ اور تنقید کرنے والوں میں شامل تھے شہباز گل صاحب بھی، جو کہ ہمارے آج کے مہمانوں میں سے بھی ایک ہیں۔ شہباز گل صاحب تو یہ بھی بولے کہ انٹرویو نواز شریف صاحب کا مانگا گیا تھا، مریم بی بی نے بھیج دیا ڈار صاحب، بہت سخت تنقید کی۔ اسی پر بات کریں گے شہباز گل صاحب نے جو کہا، اور خود اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو، اس کے بارے میں خود نون لیگ کیا سوچتی ہے۔ پھر یہ کہ آج ایک بار پھر بتا دیا ہے پی ڈی ایم نے کہ جناب جلسہ ہوگا، مینار پاکستان پر جلسہ ہوگا، یہ جلسہ کیسا ہوگا، کامیاب ہوگا ناکام ہوگا، ہونے دیں گے یا نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر آج ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو اشتہاری قرار دے دیا ہے اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے، کیسے مزید مشکلات میں اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ بات کرتے ہیں شہباز گل صاحب کے کنیکٹڈ ہیں، ابھی ڈسکشن کا آغاز ہم کر سکتے ہیں۔ شہباز گل صاحب کو کنیکٹ کر لیجیے آپ، اور میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں ملک محمد احمد خان صاحب سے، جو کہ لاہور سے ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ہیں۔ شہباز گل صاحب بھی بس جوائن کر رہے ہیں۔ ملک صاحب آپ فرمائیے گا، ویسے اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایز اے ویور آپ کا کیا تاثر بنا، کیسے انٹرویو تھا؟ نہیں دیکھیں، بنیادی بات بدامی صاحب، کوئی پرفارمنس کی بات تھوڑی ہے یہ کہ آپ مجھ سے سوال کیا کر رہے ہیں اور میں آپ کو کیسے جواب دے رہا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ جو آپ نے ڈار صاحب کا جو مدعا ہے ان کے ساتھ، وہ بڑا بنیادی ہے کہ یہاں پر جو پورا سلسلہ بنایا گیا ہے، یار اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات رہ گئی ہے پیچھے کہ یہ کیا مقدمات بنے اور کیسے بنے اور ان کا اصل مقصد کیا تھا، حکومت سے نکالنا اور پھر اس کے بعد ایک فیملی کو پرسیکیوٹ کرنا۔ اٹس نتھنگ مور دین دیٹ۔ اس پہ آپ کچھ بھی کہہ لیں کہ کون سا انٹرویو کیسا تھا، اور پھر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کا سہارا لینا ہوگا نا۔ آپ اور میں بات کر لیتے ہیں، چلے آئیں پھر دلیل سے بات کرتے ہیں۔ نہیں وہ کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں۔ نہیں پہلے بتائیے ڈار صاحب کی اس پرفارمنس تک یا دلائل کیا تک آپ کتنے مطمئن ہوئے یا نہیں ہوئے؟ نہیں دیکھیں، وہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں اس پورے سسٹم سے، یہ جو شروع ہوا یہ ہماری انکمبنسی میں سٹارٹ ہو گیا تھا، اور اس پورے سسٹم نے جو اپنی ایک شکل اختیار کی ہے، ٹھیک ہے ابھی اس کی چلا ہے، دیکھ رہے ہیں آج اس کے وکٹم ہم ہیں، تو وی ول سی ٹو اٹ کہ یہ نظام کیسے اور کتنی دیر تک اس طرح سے۔ عام آدمی میں ایک آپ کا ہارڈ کور سپورٹر ہے، ایک پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، ایک عام آدمی کے ذہن میں تاثر بہتر ہوا ہوگا ان باتوں سے متعلق جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں انٹرویو دیکھ کے، یا بدتر ہوا ہوگا؟ نہیں دیکھیں، یہ تاثر جو ہے اس کے لیے کوئی اور مزید شہادتیں درکار ہوں گی۔ اس طرح کے بیانات یا انٹرویوز تاثر کو تقویت دینے کا یا خراب کرنے کا باعث تو بنتے ہیں نا؟ نہیں، لیکن جہاں پر اتنی بڑی ریٹن آن وال بڑی باتیں ہیں جو کہ اتنی واضح ہیں کہ اس میں کہاں پر کوئی جو ہے وہ انصاف رہا اور کہاں پر جو ہے وہ زیادتی ہوئی، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ نہیں، لیکن انکمبنٹ گورنمنٹ کی موجودگی میں ملک صاحب یہ بھی نا، اگر بات اتنی واضح ہو پھر تو جواب ہی مبہم نہیں ہونا چاہیے، یعنی چونکہ سارے معاملات یہی سے چل رہے ہیں، کس کی کتنی پراپرٹیز ہیں، کتنے ایسٹس ہیں، وہ پوچھ رہے کتنے ہیں، تو یہ تو بڑا سوچے بغیر ایک جواب آنا چاہیے۔ دیکھیں بات یہ وسیم، بات یہ ہے کہ
آپ نے جب ایک پورا نظام ہی ایسا بنا دیا جس میں ایک مسلسل زیادتی کی جھلک ہے تو پیچھے کہنے کی بات کیا رہ جاتی ہے؟ پھر ڈار صاحب انٹرویو میں چاہے سونے کے حروف بھی تحریر کر دیتے، کیا فرق پڑنا تھا؟ جب آپ نے ایک سلسلہ ہی ایسے بنا دی ہے اور اس میں ایک پوری ایک آپ اس کو دیکھ کے گننا تو شروع کریں نا، وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے معاملہ، اور پھر اس کو آپ گنتے چلے جائیں، تو اس میں کوئی پیچھے کہنے کی گنجائش ہے بات؟ اچھا جی، شہباز گل صاحب کیا کہیے گا؟ آپ نے بڑی سخت تنقید کی ہے، ملک احمد خان صاحب کا جواب بھی آپ نے ایمیزیومنگ کی سنا ہوگا کہ جناب کہہ رہے ہیں ساری چیزیں اتنی واضح ہیں، پھر کہنے نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے جی بہت شکریہ آپ کا مدامی صاحب دیکھیے ہمارا جو 23-24 سال سے عمران خان صاحب کا پولیٹیکل سفر ہے اس میں وہ شروع دن سے یہی باتیں بتا رہے تھے جو آج سامنے آ رہی ہیں. وہ یہی بتا رہے تھے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، وہ یہی بتا رہے تھے کہ یہ لوگ سچ نہیں تھے، وہ یہی بتاتے تھے کہ انہوں نے اپنے اثاثے چھپائے ہوئے ہیں، وہ یہی بتاتے تھے کہ انہوں نے مال بنایا بہت سارا. اب ان کے اپنے بیٹے علی ڈار، یہ دی نیوز کی سٹوری ہے، شاذب خانزادہ کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا، دی نیوز میں پرنٹ ہوئی ہے دسمبر 2017 میں، جس میں وہ خود کنفیس کر رہے ہیں کہ یو اے ای میں ان کے 53 ولاز ہیں، ٹاور یا دوسری تمام چیزیں. اس پہ وہ یہ کہتے ہیں، چونکہ آپ انہی کا بیان کوٹ کریں تو اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اون نہیں کرتے تھے، ان کو خریدنے بیچنے کا بزنس کرتے تھے، اون نہیں کرتے تھے، اگر آپ انہی کو کوٹ کر رہے ہیں. یہ مجھے کوئی پہلی دفعہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے 53 ولاز ہیں اور ہم اون نہیں کرتے، ہم خریدنے بیچنے کا بزنس کرتے ہیں. وہ پراپرٹی ڈیلر نہیں ہیں، وہ اون کرتے تھے انہیں اور ان کے نام پر یہ بک تھے. تو آپ بالکل آگے بیچتے ہوں گے بٹ یہ ان کی پراپرٹیز تھیں. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کی جو پاکستان کے اندر پراپرٹیز ہیں جو انہوں نے خود اپنے ٹیکس ریٹرن میں جمع کروائیں، ہم نے نہیں، انہوں نے خود اپنے اینول ٹیکس ریٹرن میں جو پراپرٹیز جمع کروائیں وہ ڈکلیئر کی، وہ تمام ہم نے پڑھ کے سنائی. لیکن کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، انہیں عادت تھی پاکستان والی. یہ ملک احمد صاحب جیسے سارے لوگ تو نہیں ہے نا کہ ہر جگہ پہ آ کے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. اب ان کے جو اوپر والی لیڈرشپ ہے وہ تو وہ 5-6 لوگ ہیں انگلیوں پہ گنے ہوئے، انہی کو انٹرویو دینا ہے. ان کو اتنا ماشاءاللہ خوش رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ وہ ان سے سخت سوال کریں گے ہی نہیں، سوال پہلے سے طے ہوں گے اور انہی سوالوں کے جواب پوچھے جائیں گے. اس کے باہر وہ کبھی کسی کو انٹرویو دیتے نہیں ہیں، یہ ان کا طریقہ کار ہی نہیں ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان کو تو اندازہ نہیں تھا کہ اسٹیفن سیکر ان کے ساتھ کرے گا کیا. وہ اسٹیفن سیکر نے جو کیا اس کے بعد آپ کے سامنے جو کچھ ان کا ہوا، جو ان کے حواس باختہ ہوئے، ان کے منہ سے جھوٹ نکلا. بیکاز آئی ڈونٹ ہیو ویری مینی پراپرٹیز، یہ پہلا جواب تھا. یہ کیا جواب ہے بھائی؟ آپ میرے سے پوچھیں یا ملک صاحب سے پوچھیں یا میں آپ سے پوچھوں تو آپ یہ جواب دیں گے کہ میری کوئی زیادہ پراپرٹیز نہیں ہے. اچھا چلیں، پھر اس نے سوال کیا دوسری دفعہ کہ نہیں مجھے بتائیں آپ کی کتنی پراپرٹیز ہیں. میری ایک پراپرٹی ہے. اس نے کہا آپ کی اور آپ کے سارے خاندان کی ایک ہی پراپرٹی ہے؟ ہاں ہماری ایک پراپرٹی ہے. اس نے پھر جب سوال کاؤنٹر کیا نیب کے حوالے سے تو آپ کے سامنے انہوں نے کہا کہ نیب کے اندر 12 لوگوں کو، درجنوں لوگ، 1.5 درجن کے درجن لوگ جو ہیں وہ نیب کی کسٹڈی میں ان کو مار دیا گیا ہے. پھر سوال کیا کہ آپ نے وزیر اعظم کو فاشسٹ کہا ہے، جو مودی کہنے کی کوشش کرتا ہے، جو پاکستان کے دشمن ملک کہنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ وہ لقب پاکستان کو ہمیشہ سے، میں نے آج پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ پاکستان کے دشمن ملک ہمیشہ سے پاکستان کو ایک فاشسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کروانا چاہتے ہیں پچھلے 20 سالوں سے ایٹ لیسٹ، اور یہ باہر بیٹھ کے پاکستان کو فاشسٹ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے سوال پوچھا کہ کیسے فاشسٹ ہے پاکستان؟ وہ افغانستان میں اس بات ہے، میں بھی پہلے پراپرٹیز والے پہ ٹھیک ہے. چائنا کے اوپر پاکستان کی پالیسی کنسسٹنٹ ہے، ریجنل پالیسی کنسسٹنٹ ہے، کیسے فاشسٹ ہے پاکستان؟ تو اس کے اوپر آئیں بائیں شائیں. ٹھیک ہے، اس بات کا اچھا میں ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے، میں اس پہ بات آتا ہوں، میں ابھی خالی پراپرٹیز والے تک رہتا ہوں. صرف آخری بات، موجودہ آرمی جنرل کے اوپر اٹیک کیا، آرمی چیف کے اوپر اٹیک کیا. تو جب انہوں نے پوچھا کہ جب آپ جنرل ضیاء الحق کی گود میں پل رہے تھے، جب وہ آپ کو گورنمنٹ میں لائے تھے، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ دیا تھا، تو تب آپ کو یہ چیز نہیں سمجھ آتی تھی کہ ان کی انٹرفیئرنس سے آج آپ کو بڑی تکلیف ہے؟ تو اس کا جواب تھا کہ وہ ایوولوشن پروسیس. وہ انٹرویو دیکھ چکے ہیں سب. ٹھیک ہے، صحیح ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر بندے کے پلے کچھ نہ ہو تو ایسے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے سامنے نہیں بیٹھنا چاہیے. ملک احمد خان صاحب خالی ایک اس کا جواب دے پھر میں آگے جاتا ہوں فیصل کریم کنڈی صاحب کی طرف. دیکھیں آج یہ تو میں نا سیاسی بیان بازی دونوں طرف چلتی رہے گی، الزام وہ ٹھیک ہے، لیکن بڑی ایک کچھ فیکچوئل بات کر لیتے ہیں. ڈار صاحب بولے میرے پاس ایک پراپرٹی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے آج پریس کانفرنس کر دی، شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اور کچھ نہیں، ان کے اپنے ریٹرنز میں سے بتایا کہ ایک پراپرٹی نہیں ہے، اتنی ساری پراپرٹیز ہیں. اس پر تو ڈار صاحب کو جواب دے دینا چاہیے نا، بڑا سیدھا سا. آپ کی کیا رائے ہے کہ بھائی کون صحیح کہہ رہا ہے؟
اچھا دیکھیں وسیم، میں آپ کے سوال میں دو پہلو اس کے میں دیکھ رہا ہوں. ایک پہلو تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے ایک ڈار صاحب کے ساتھ ایک میری تعلق داری ہے میری پارٹی کے، وہ میرے بڑوں میں سے شامل ہیں، میرے ان سے بڑا ایک احترام کا رشتہ ہے، تو مجھے ویہمنٹلی اس پوری بات کو ایک پارٹی لائن میں کھڑے ہو کے ڈیفینڈ کرنا چاہیے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ ڈار صاحب کے ساتھ، وہ میں کنونسڈ ہوں، میں کسی کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، کہ ڈار صاحب کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی. وہ زیادتی کیا ہوئی کہ ڈار صاحب کی وہ جو سٹیٹمنٹس یہاں پر ان کی ڈکلیئرڈ، ان کی جو ویلتھ سٹیٹمنٹ تھی یا جو ان کی الیکشن کمیشن میں سبمٹڈ ان کی ڈیٹیلز تھیں کہ ان کی پراپرٹیز کیا ہیں یا ٹیکس ریٹرنز ان کے تھے، ان کو پورا موقع نہ سپریم کورٹ نے دیا. میرا شکوہ ہے یہ، میرا ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے، ایک قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ہی واز تھرون اوے آؤٹ آف دا کورٹ بائی دا دین بینچ. ان کو موقع ہی نہیں دیا. جی آئی ٹی نے ان کے ساتھ زیادتی کی. وہ ریکارڈ کے ڈبے، وہ کون سے ریکارڈ کے ڈبے تھے جو اسحاق ڈار کے خلاف تھے؟ اسحاق ڈار کے گھر کے اوپر آ کے قبضہ کر لیا یہاں پہ. اب ایک انٹرویو ان کا ہوا، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ ایک انٹرویو ہوا. وہ کون سی کنسیلمنٹ ہوتی ہے جو وہ خود اپنے ٹیکسٹ ڈاکومنٹس میں کہہ رہے ہیں؟ چلیں آپ کو اور میری ایک، آپ ماڈریٹر ہیں پروگرام کے، اگر آپ مجھے بات نہ کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیں کہ آپ نے مجھے بات نہیں کرنے دینی، تو میں اپنی جتنی مرضی کوشش کروں گا، میں آپ کی اجازت کے بغیر میں آگے نہیں چل پاؤں گا. کچھ ٹیمپرامنٹ ہوتے ہیں جو کراس کویسچن کو بھی، شہباز گل صاحب بیٹھے ہیں، یہ کراس کویسچن ہینڈل کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر سوال در سوال کر لیں. ڈار صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ اس کا ایک پہلو ہے، اور یہ کل ان کا ایک انٹرویو ہے، یہ اس کا ایک دوسرا پہلو ہے. اس کو جیسے مرضی ایک سوال بڑا سادہ ہوتا ہے کہ پراپرٹیز کتنی ہے، وہ بولے ایک ہے، اور متعدد پوچھا تھا ایک ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے ایک نہیں ہے. اس کا تو بڑا سیدھا ریبٹل آ سکتے ہیں نا ڈار صاحب کی طرف سے کہ یہ غلط جھوٹ بول رہی ہے. انہوں نے یہ کہا، ڈار صاحب نے، دیکھیں میں نے وہ انٹرویو سنا ہے، ڈار صاحب نے پہلے کہا کہ میں نے وہ ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں جو بھی پراپرٹیز ہیں. اس پر وہ ہارڈ ٹاک کا جو دوسرا سوال تھا وہ ان کا یہ تھا کہ جو کہ بڑا ایبرپٹ تھا، پروبلی ڈار صاحب کو اس کو جیسے ہینڈل کرنا چاہیے تھا، تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ونس ڈکلیئرڈ ڈاکومنٹس جو اس میں ہیں وہ میری پراپرٹیز ہیں. تو شاید انہوں نے ان سے ان کے نام پر پوچھا کہ آپ کے نام پر کیا، جو میری انڈرسٹینڈنگ آف تھنگز ہے، تو انہیں میرے نام پر ایک پراپرٹی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے آگے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. تو یہ غالباً میرا خیال ہے کہ کمیونیکیٹو جو ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ کی اور میری بات چیت کے نتیجے میں کیا نکلے، اور ایک ہارڈ کور فیکٹس ہوتے ہیں کہ وہ ہارڈ کور فیکٹس کے ہیں. دیکھیں یہاں ایک سلسلہ وسیم، ایک یہ بھی ہے، دیکھیں مجھے تھوڑی سی اجازت دیں. اچھا میں کیوں کنونسڈ ہوں کہ ڈار صاحب والے معاملے میں، اس پر آتے ہیں میں آپ میں اس میں مزید بات کرتا ہوں. میں چاہ رہا ہوں خالی میں ایک رائے فیصل کریم کنڈی صاحب کی ابتدائی طور پہ لے لوں کہ سر ذرا پی ڈی ایم جلسے وغیرہ بھی بات کریں گی. پہلے اس پہ تو بتائیے آپ کی کیا، آپ نے بھی انٹرویو I'm sure دیکھا ہوگا. ویری امپریسڈ کنڈی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدامی صاحب آپ کا میں اپنے دونوں کولیگز کا میں سن رہا تھا. جی دیکھیں اگر اسحاق ڈار صاحب نے غلط بیانی کا کام لیا، ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ ہارڈ ٹاک کا جو جیسے گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے وہ ہیں اور وہاں پہ جو ہے بڑے منجے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو ہے فکس میچ ہوتے ہیں، تو اگر انہوں نے وہاں پہ غلط بیانی کی ہے تو کیوں نہیں گل صاحب اپنے جو ہے وہ وکلا لے جائیں اور وہاں پر ان کو چیلنج کر دیں، سو کر دیں کہ ہمارے پاس یہ ریکارڈ ہے اور انہوں نے آپ کے ٹی پروگرام میں یہ کہا ہے، تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس پہ ہم اتنے لمبی چوڑی بحث کیوں کریں گے؟ تو وہاں پر اگر وہ ڈار صاحب ٹھیک ہوں گے تو ادھر تو کورٹ مینیج نہیں ہو سکتا، ادھر تو کورٹ سے ہی فیصلے کریں گے نا. تو اگر ڈار صاحب ٹھیک ہوں گے وہ ٹھیک ہوں گے، اگر یہ ٹھیک ہوں گے تو یہ ٹھیک ہوں گے. یہاں پر ہم پریس کانفرنسیں کریں، تبصرے کریں اور ہم ٹی وی شوز کریں، تو بہتر ہے کہ یو کے کی عدالت میں چلے جائیں، ان کو کہیں کہ ہارڈ ٹاک میں ڈار صاحب نے یہ بات کی اور ہمارے پاس یہ ثبوت ہے ان کی اتنے پراپرٹی ہے اور یہ انہوں نے یہاں پہ جھوٹ بولا ہے. اچھا وہ تو حکومت ہی کرنے کا کام ہے، پوچھتا ہوں کرتے ہیں نہیں کر رہے. ویسے میرا نہیں خیال کہ ایک انٹرویو مشورہ دے رہا ہوں، مفت کا مشورہ ہے، معصومانہ مشورہ دے رہا ہوں. لیکن اپنی رائے بھی دے دینا معصومانہ کہ آپ کو انٹرویو کیسا لگا. یو آر امپریسڈ اور ناٹ؟ نہیں، انٹرویو سے کس کے انٹرویو سے آپ امپریس ہوں گے، کس سے نہیں ہوں گے؟ ان کے انٹرویو تو ہم نے دے دیے. کچھ ہوتے ہیں انٹرویو کہتے ہیں بڑا زبردست جواب دیا، کچھ کہتے ہیں مزہ نہیں آیا. ویسے آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں جو بھی ہے. ٹھیک انٹرویو تھا، ایک نارمل انٹرویو تھا، اس میں کوئی ٹھیک ہی تھا، بس ناٹ گڈ ناٹ بیڈ، بس صحیح تھا. آپ نے 1 سے 10 تک نمبر دینے ہیں تو میں آپ دینا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں 7 نمبر دے دوں گا. ٹھیک ہے، بس صحیح، ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ شہباز گل صاحب اس پہ ہنس رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کیوں ہنس رہے ہیں. میں بریک لے لیتا ہوں، پھر بریک کے بعد واپس آتے.
خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو. ملتان میں آخری جلسہ کر لیا اپوزیشن نے, اور اب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمارا جو جلسوں کی جو سیریز ہے اس کا آخری جلسہ ہم کریں گے 13 دسمبر کو اور لاہور میں کریں گے, اور یہیں سے حکومت کے خاتمے کا آغاز ہو جائے گا. یعنی اب تک کے جتنے بھی جلسے ہیں سب سے زیادہ ہائپ جو اپوزیشن خود بنا رہی ہے وہ لاہور کے جلسے کی بنا رہی ہے. آج باقاعدہ مقام کا اعلان بھی ہو گیا, پہلے بھی ارادہ ہی تھا لیکن آج تکرار بھی ہوگی کہ مینار پاکستان پر ہوگا. یہ بڑا انٹرسٹنگ اس لیے بھی ہوگا کہ ایگزیکٹلی اسی جگہ پر بہت سارے جلسے ہو چکے ہیں, حال ہی میں ایک جنازہ بھی ہوا ہے, تو لوگ ایک بڑا آبویس کمپیریزن بھی ڈرا کرنے میں بڑا آسانی فیل کریں گے کہ جناب یہ مینار پاکستان میں جلسہ اچھا ہوا ہے, نہیں ہوا ہے, کیا ہوا ہے. اور خود اپوزیشن نے اس کی بڑی ہائپ بنائی ہے. خود رانا ثناء اللہ صاحب اور مولانا غفور ادری صاحب نے بڑے سخت الفاظ میں اور انداز میں اس جلسے کا اعلان کیا, اور یہ ڈنڈا بردار ساتھ ہوں گے اگر حکومت نے کچھ کیا. شہباز گل صاحب, ایسا کوئی منظر تو دیکھنے میں نہیں آئے گا لاہور میں, کیونکہ آپ لوگ کہہ چکے ہیں کہ ہم جلسے میں آنے سے کسی کو نہیں روکیں گے, اجازت نہیں دیں گے باقاعدہ, لیکن روکیں گے نہیں. دیکھیے, اجازت اس لیے بدامی صاحب نہیں دی جا سکتی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس میں این سی او سی کی جو ریکمنڈیشن تھی کہ 300 سے اوپر لوگ اکٹھے نہیں کیے جا سکتے, اور جو کرے گا اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے, مقدمات درج ہونے چاہیے. یہ این سی او سی کی وہ جو ریکمنڈیشن تھی, وہ پھر عدالت نے جو اپنا فیصلہ دیا ان منٹس کو اس فیصلے کا حصہ بنا دیا. اب اس کے بعد کوئی بھی سرکاری جو آفیسر ہے, وہ ڈپٹی کمشنر ہے, کمشنر ہے, جو ایڈمنسٹریشن ہے, وہ نہیں دے سکتی اجازت, کیونکہ وہ توہین عدالت ہوگی اگر وہ اجازت دے گی. لیکن ملتان طرز کی گرفتاریاں ہوں گی جلسے سے پہلے لاہور میں بھی. دیکھیے, ایٹ دا سیم ٹائم میں جیسے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ گرفتاریوں کی بات کریں تو تحریک انصاف سے زیادہ کس کو پتا ہے. جولائی اگست 2014 میں 3800 ہمارے کارکن جو ہے وہ گرفتار کیے گئے. دھرنے کے دنوں میں 2050 کارکنوں کی صرف اسلام آباد میں اینٹی ٹیررزم کوڈ سے ہمیں ضمانتیں کروانی پڑی. تو آپ دکھائیے کہ کیا اس طرح کی کوئی گرفتاریاں ہوئی ہیں. دوسری بات کہ اگر گرفتاریاں ہوتی تو جیسے نواز شریف صاحب جب لندن سے واپس آنے کی کوشش کر رہے تھے وایا جدہ, وہ وہاں لندن پہنچے تھے, اب وہ یاد ہوگا کہ یہ تمام ٹارزن جو اسٹیج پہ کھڑے تھے ان میں سے ایک بھی نہیں پہنچا تھا وہاں پر. تو ابھی بھی یہی پولیس ہے, یہی پنجاب پولیس ہے, یہی پنجاب پولیس کا ڈنڈا ہے, یہی سڑکیں ہیں. تو یہ آپ کو کوئی شیر جوان نظر نہیں آئیں گے, سارے اندر ہوں گے اگر گرفتاریاں کی جائیں تو. لیکن ہماری پارٹی کا یہ نہ پہلے دن سے موقف ہے, نہ ہم اس طرح کے فاشزم پہ بلیو کرتے ہیں. تو ملتان میں تو کی تھی نا گرفتاریاں, گیلانی صاحب کے سارے بیٹے اندر ہو گئے تھے, ملتان پرسوں رہا ہوئے. ملتان پہ صرف ان لوگوں کو لوکل ایڈمنسٹریشن نے صرف ایک رات کے لیے گرفتار کیا جنہوں نے توڑ پھوڑ کی, تالے توڑے اور قانون کو ہاتھ میں لیا. ان کو بالکل گرفتار کیا گیا, دکھایا گیا, ان کی فوٹیج بھی آئی, ان میں گیلانی صاحب کے بیٹے بھی تھے. لیکن جس طرح کی گرفتاریاں ماضی میں ہوتی رہی ہیں اور جو نون خود کرتی رہی ہے, آپ کی خدمت میں عرض کیا, وہ یہ تو اپنے مخالفین کو ماڈل ٹاؤن میں جا کے منہ میں گولیاں مار دیتے تھے. یہ پولیٹیکل مخالفین نہیں تھے نا, وہ کوئی ٹیررسٹ تھوڑی تھی جن کو انہوں نے گولیاں ماری تھی. ہم نہ ان کی طرح کا وتیرہ رکھتے ہیں, نہ کریں گے. رہی بات یہ کہ اب ان سے عوام حساب لے گی جب یہ موت بانٹ رہے ہیں. اپنے گھر کی خوشی ہے, وہ بختاور صاحب کی اللہ ان کو خوش رکھے, ان کو خوشیاں مبارک کرے. ان کی منگنی پہ کہا گیا کہ ٹیسٹ کے بغیر نہیں آ سکتے. مرحوم قاضی حسین احمد صاحب کی جو صاحبزادی ہیں, وہ مریم صاحبہ کی دادی کا جو انتقال ہوا تھا اس کا پرسہ دینے, تعزیت کرنے ان کے گھر پہ پہنچی تو انہیں گیٹ سے واپس کر دیا گیا, کورونا کی وجہ سے ملاقات نہیں کی گئی. نہ اپنے گھر کی خوشی میں, نہ اپنے گھر کی غمی میں, یہ کسی کو شامل نہیں ہونے دیتے کورونا کی وجہ سے. لیکن یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو یہ موت بانٹے, کورونا بانٹے. ہم نے ان کو کہا کہ ویکسین آ گئی ہے, 1 سے 2 مہینے اور ہے, اس کے بعد آپ جب کورونا کو ہم بتا دیں ملک صاحب بتا دیں. وہ کہتے ہیں بھائی یہیں پہ پاکستان ہے, یہیں پہ آپ ہیں, یہی جلسے 2 مہینے بعد کر لیں, کیا فرق پڑنا ہے. آپ نے کیمپین کی گلگت میں, ہمیں کیا فرق پڑا, بتا دیں. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا. یہ آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے اس موقع میں اچانک تھوڑا وزن کورونا کی وجہ سے آ گیا, ورنہ اسی ہم ہی تنقید کر رہے ہوتے, میں کر رہا ہوتا کہ بھائی یہ کیوں روک رہے ہیں آپ یار, آپ کے خلاف آپ نے بھی تو جلسے کیے ہیں. اب چونکہ یہ معاملہ آ گیا ہے, اور جب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو کچھ مہینوں کے لیے ڈیلے کر لیں, 1 یا 2 مہینوں کے لیے, تو یہ بات سینسیبل نہیں لگ رہی کیا؟ کیونکہ دوسری طرف یہ امکان ہے کہ لوگ مر جائیں گے. دیکھیے بدامی صاحب, یہاں معاملہ تھوڑا سا یہ حکومت کی اپنی ایک پالیسی, ٹھیک ہے چلے میں اس چیز کا ایک ایڈوکیٹ ہوں کہ ایک کمپلیٹ ایک ایبسلوٹ لاک ڈاؤن اگر سرج ہو رہی ہے اور یہ بڑھ رہا ہے اور یہ کرونا کے جو ہے خطرہ جو ہے پبلک ہیلتھ کے لیے ہے, تو پھر اس میں تو چاہے وہ کچھ بھی ایکٹیویٹی ہے, چاہے وہ اکنامک ہے, چاہے وہ ایجوکیشن کی ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ہے, چاہے وہ
آپ کی یو نیم اٹ اینڈ یو کاؤنٹ اٹ، کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے تو وہ ایکٹیویٹی اسپریڈ کا باعث بن سکتی ہے، تو اس کو روکنے کا تو واحد طریقہ جو ہے وہ تو پھر ایک کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے. یعنی اگر ایک طرف کچھ نہ کچھ پبلک انٹریکشن رہے گی، چاہے وہ کسی بھی اکاؤنٹ پہ رہے گی، چاہے وہ اکنامک رہے، چاہے وہ پولیٹیکل رہے، چاہے وہ اکیڈیمک رہے، چاہے وہ ریلیجس رہے، کہیں بھی کانسنٹریشن آف پیپل ہو، تو اس کے اپنے معنی ہیں. وہ پھر لیکن ملک صاحب آپ نے تھوڑا اوور سمپلیفائی کر دیا نا، یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل بھی ہے نا دونوں چیزیں، جتنا زیادہ انٹریکشن ہوگا اتنا زیادہ پھیلے گا. تو جو چیزیں ان اوائڈیبل ہیں وہ تو نہیں روک سکتے، حالانکہ اس کے کاسٹ ہے، لیکن جو اوائڈیبل ہے اس کو تو روک لیں کم از کم. آپ ایسا کریں، نہیں آپ ایسا کریں، نہیں دیکھیں نا اس کا بھی ایک طریقہ کار، بنیادی طریقہ کار ہے کہ میں نے تو آپ سے کہا کہ میں تو فار اے سرٹن ٹائم ایک کمپلیٹ لاک ڈاؤن کا حامی ہوں. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک مکمل لاک ڈاؤن جس میں اسکول، مساجد، مدارس، بازار، محلے، سیاسی جلسے، سب کچھ ایک. اگر تو پھر تو آپ کو جلسوں کا بہت مخالف ہونا چاہیے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں پورا لاک ڈاؤن ہو. چلو گورنمنٹ وہ نہیں کر رہی اور اس کی وجہ یہ کہ بازار بند ہوگا تو روزگار بند ہو جائے گا، لیکن جلسہ بند ہوگا تو روزگار تو بند نہیں ہوگا نا. وسیم دیکھیں مسئلہ یہاں یہ کیا ہے، یہاں پر یہ بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ پبلک انٹریکشن کے پوائنٹس نہیں روک رہے تو پھر ان کو روکنے کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. ملک صاحب جتنا زیادہ انٹریکشن ہوگا اتنا زیادہ مرض پھیلے گا نا، تو جو روکا جا سکتا ہے وہ تو روک لیں ہم. دیکھیں نا یہ تو اس کی ایویڈنس پرووائڈ کرے نا، گورنمنٹ اس کی ایویڈنس پرووائڈ کرے کہ جہاں پر یہ کوئی ایسی صورت پیدا ہوئی، تو بالکل ڈیٹا بیسڈ بات ہے نا، یہ میری اور آپ کی ہائپوتھیٹیکل نہیں. یہ تو کیا گلوبلی ایکسپٹڈ فیکٹ نہیں ہو گیا کہ جتنا زیادہ انٹریکشن ہوگا اتنا زیادہ کورونا پھیلے گا؟ اس میں کسی ایویڈنس کی ضرورت ہے کیا ملک صاحب؟ نہیں دیکھیں، یہ تو بات آپ یہ کر رہے ہیں نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ انٹریکشن جو ہے وہ کورونا پھیلائے گی اور باقی نہیں. میں کہہ رہا ہوں ہر انٹریکشن پھیلائے گی، تو جو انٹریکشن روکا جا سکتا ہے اس کو روک دیا جائے، جس کے بغیر کاروباری زندگی نہیں رکے گا. نہیں دیکھیں یہ تو کیا پھر یہ کیا نہیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کی ایک اپنی اہمیت ہے جی، اور اگر پبلک ہیلتھ کی اہمیت ہے تو وہ پھر ایک ایبسلوٹ لاک ڈاؤن مانگتی ہے. وہ یہ نہیں مانگتی کہ آپ کسی کی ایک سرٹن ایکٹیویٹی روک دیں، سرٹن ایکٹیویٹی چلتی رہے. اس کو آپ ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک اور میرے نزدیک یہ پریفرنسز ہو سکتی ہیں کہ یہ ایجوکیشن از دی موسٹ امپورٹنٹ. جب بڑا بھی کورونا پیدا ہوا تھا تو کچھ یہاں پہ ہماری ارجنسی کیا ہے؟ یہی جلسہ 1.5 مہینے بعد کیا مسئلہ ہو جائے گا اس میں؟ یہ اچھا دیکھیں وسیم، یہ میرے اور آپ کے دیکھنے کا لینز مختلف ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت مزید چلتی رہتی ہے تو یہ اس حد تک نقصان کر دے گی کہ جس کو ریمیڈیفائی کرنا بھی مشکل ہے. یہ آپ کا پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور کس چیز کا نقصان کرے گی یہ دیکھیں، وہ نقصان کس چیز کو ہوگا، وہ میرا آپ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا. میں اسی کو لے کے آگے کنڈی صاحب کی طرح آتا ہوں، وہ بھی ظاہر ہے پی ڈی ایم کا آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. کنڈی صاحب پوائنٹ جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی یہ، اور آپ لوگوں کا براڈلی یہ کہ بھائی اب اس حکومت کی ایگزسٹنس جو ہے نا وہ کورونا سے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے. تو آپ اس کا تو ایویڈنس مانگ رہے ہیں کہ کورونا سے کتنا پھیلتا ہے، لیکن اس کا کیا ایویڈنس ہے کہ اس جلسہ کرنے سے حکومت چلی جائے گی کیا؟ کنڈی صاحب. بدامی صاحب بالکل ہم نے جو ایک اپنا ایک پلان چارٹ آؤٹ کیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ حکومت جائے گی. ٹھیک ہے، جہاں تک بات کی کہ کرونا کے حوالے سے دیکھیں، آپ مجھے بتائیں نا کہ حکومت نے کیا ایس او پی اختیار کیے ہوئے ہیں، کیا ٹرینس پہ، کیا پبلک ٹرانسپورٹ پہ، کیا پی آئی اے میں. آپ ابھی ریسنٹلی یہ سکھوں کا ابھی تہوار ایک دو دن پہلے ہوئے، اس پہ کیا ہو رہا تھا، آپ مجھے بتائیں. مطلب ہے کہ کیا کس ایس او پی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اچھا، اب گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، ہم تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی احترام کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم پشاور ہائی کورٹ کا بھی احترام کرتے ہیں. جس دن پشاور میں 22 تاریخ کو جلسہ تھا، اس دن 22 تاریخ کو وزیر اعلیٰ کے پی کے اپنے گھر میں جلسہ تھا سوات میں، اور جماعت اسلامی کر رہی تھی، اور پشاور ہائی کورٹ نے ان کو اجازت دی تھی. ابھی جس دن ہمارا جلسہ تھا 30 کو ملتان میں، 29 کو جو ہے وہ جماعت اسلامی جو ہے وہ تیمر گرہ میں جلسہ کر رہی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہے ہم تو ہائی کورٹ جواب دوں گا کہ جماعت اسلامی کے جلسوں کی کچھ سمجھ نہیں ہے، لیکن خیر وہ بس یہ کہیں گے عدالت نے اجازت دی، ہم کیا کریں؟ آپ بھی عدالت سے لے کر آ جائیں. پھر کرونا پہ آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں کرونا میں آپ کر رہے ہیں. کل پریس کانفرنس کی اپنا بات کی ڈاکٹروں نے پی پی کٹس کے اوپر، وہ رو رہے ہیں کہ ہمیں پی پی کٹس حکومت نہیں دے رہی. آج پیمز میں جو ہے ڈاکٹروں نے ہڑتال کی ہوئی تھی. اب مجھے شہباز گل صاحب کہتے ہیں ہمیں جو ہے نا فرق نہیں پڑتا. بالکل فرق نہیں پڑتا. وہ تو اس لیے فرق نہیں پڑتا کیونکہ جب آپ نے فردوسہ شہوان صاحبہ کو مرکز سے نکالا تھا اور ایک لمبی چارج شیٹ دی تھی اس کی کرپشن کی، اور وہ صوبے میں آ گئی آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، تو فرق تو کوئی نہیں پڑا. وہ جو لمبی چارج شیٹ آپ نے بقول ہم نے تو گل صاحب کی چارج شیٹ دیکھی تھی نا کہ
فردوس اخوان کے خلاف انہوں نے ایک لمبی چارج شیٹ دی کہ اس نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، نکال دیا، اور پھر اسی کو گل صاحب نے کہا، اور پھر صوبے میں آ گئی تو فرق تو کوئی نہیں پڑا. گل صاحب جی فرمائیے. بھائی ایک تو یہ بتا دیں کہ کیا گورنمنٹ کو بھی، خیر مجھے نہیں معلوم، وہ کہہ رہے ہیں کہ فردوس اخوان صاحبہ کے حوالے سے آپ نے چارج شیٹ دی تھی کہ انہوں نے یہ کیا. نہیں، میں نے ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. ان کو کسی دوست نے میرے بارے میں کہا ہوگا، لیکن میں نے ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. نہیں، مجھے کسی دوست نے نہیں کہا. میں کسی دوستوں کے میں کہیں سے فیڈنگ نہیں لیتا ہوں، میں ڈائریکٹ بات کرتا ہوں. نہیں، میں آپ کے دوستوں کی بات کرتا ہوں. میں نے اسٹیٹمنٹ نہیں دی. میری کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ نہیں ہے، ورنہ بدامی صاحب کو پتا ہوتا. چلے میں آپ کو پرووائڈ کر دوں، میں بدامی صاحب کو پرووائڈ کر دوں گا، وہ آپ کو فارورڈ کر دیں گے. کنڈی صاحب مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ ذرائع کے حوالے سے کچھ ٹکرز چلے تھے، بیان نہیں تھا شہباز گل صاحب کا، مجھے یاد پڑتا ہے. میرا بیان نہیں تھا. مجھے واقعی پتہ ہے وسیم بدامی صاحب واقعی بڑے معصوم ہیں، مجھے بھی پتہ چلے. یار میں تو جو چیز آفیشیل اور آنر ہوئے وہ بتا رہا ہوں بھائی. اب آپ اس کو پرووائڈ کر دوں گا. آپ مجھے بتا دیجیے گا، آپ مجھے کنڈی بھائی پرووائڈ کر دیجیے گا تاکہ میں اس کو آنر پہ بتا دوں گا کہ دیکھیں شہباز گل صاحب نے یہ کہا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب وہ بتا دیں گل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ دوسری بدامی صاحب میں ایک لائنر کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ شہباز گل صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، حکومت کے مرکز کے ترجمان ہیں. جی دیکھیں خیبر پختونخوا میں مرج ڈسٹرکٹس میں، نارتھ وزیرستان میں اور ساؤتھ وزیرستان میں ٹارگٹ کلنگز ہو رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے، اور 20 سے 22 لوگ جو ہیں ابھی تک ٹارگٹ کلنگ کے شکار ہو چکے ہیں. میں شہباز گل صاحب سے کہوں گا اپنے خیبر پختونخوا حکومت کو کم از کم کہیں، آئی جی سے کہیں کہ وہاں پر ایکشن لیں، وہاں پر جو مرج ڈسٹرکٹ ہو گئے، سیٹلڈ ہو گئے، کم از کم وہاں پر وزٹ کریں، اور یہ جو ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں کم از کم ان کا جو ہے وہ خاتمہ کریں. ابھی 15 دنوں میں تقریباً 22 ٹارگٹ کلنگ وہاں پر ہو چکی ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ میڈیا میں یہ چیز بلیک آؤٹ ہوئی پڑی ہے. ٹھیک ہے، ویسے وہاں کی بہت سارے ایشو جو اس طریقے سے ڈسکس ہی نہیں ہو پاتے، یہ بات تو ٹھیک ہے شہباز گل، آپ اس پہ آئی ایم شیور کہ آپ اس پہ ضرور دیکھیے گا. اور ساتھ میں پھر یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کو بھی کچھ بیٹر ایگزامپل سے لیڈ نہیں کرنا چاہیے. اسد عمر صاحب بے شک ایک کنٹرولڈ قسم کی تقریب سے خطاب کریں، لیکن بہرحال جو انہوں نے خطاب کیا وہ تقریب بھی ڈیلے ہو جاتی تو بھی کوئی میرا خیال ہے مسئلہ نہیں تھا، یا فردوس اخوان صاحب کو کچھ چیزیں جماعت اسلامی کے جلسے. پھر آپ لوگ ایسی کوئی چیز پرووائڈ نہ کریں اپوزیشن کو کہ جو ان کو ایگزامپلز مل جائیں کوٹ کرنے کے لیے. دیکھیے بدنامی صاحب، سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، ہم نے اپنی قوم کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ ہماری پارٹیز ہیں، ہماری دوسری الائنسز ہیں، ہماری اپنی ایجنٹس ہیں. میں آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ بھلے حکومتی کوئی تقریب ہو، بھلے اپوزیشن کی ہو، بھلے کوئی بھی ہو، ایون مذہبی تقریب بھی ہو، تو ہمیں سب کو اس کے اندر ایس او پیز کا خیال رکھنا چاہیے. جو 300 سے زیادہ لوگ ہیں انہیں نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، وہ بھلے حکومت کی طرف سے ہے بھلے کہیں سے بھی ہے. جماعت اسلامی کی آپ نے بات کی، تو وہ جس جگہ پہ انہوں نے کیا شاید وہاں پر ایک ان کا جو رسپانس ہے وہ یہ کہ جی وہاں پر 0 کووڈ کے پیشنٹس ہیں، وہ جس جگہ پہ انہوں نے آخری جلسہ کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اناؤنس کیا کہ آئندہ وہ جب تک کووڈ کی یہ لہر ہے وہ کوئی جلسہ نہیں کر رہے، جتنا مجھے پتہ چلا. اگر میں غلط ہوں نہیں، جو میرے علم میں ہے وہ یہ کہ سراج الحق صاحب نے بولا ہے کہ ہم نے 2 ہفتوں کے لیے جلسے ڈیلے کیے ہیں. گورنمنٹ نے 2 ہفتوں میں جتنے سینیٹائزر بانٹ دے، جتنی آگاہی پھیلانی ہے پھیلا دے، ہم دوبارہ جلسے کریں گے 14 دن بعد. یہ کہا انہوں نے. نہیں دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ ہو یا کوئی اور ہو، جلسے یہ جتنے مرضی کریں، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف ان سے بار بار بات یہ کر رہے ہیں کہ جیسے آپ اپنے گھروں کے لیے سوچتے ہیں، اپنے گھر کی منگنی، اپنے گھر کی فوتگی، جیسے آپ اپنے گھروں کے لیے سوچتے ہیں ویسے ہی غریب کے لیے سوچیں. تو جیسے آپ پی ڈی ایم کے جلسوں کے لیے سوچتے ہیں ویسے جماعت اسلامی کے جلسوں کے لیے کیوں نہیں سوچا؟ یہ کون سا زون آ گیا پاکستان کا جہاں 0 کووڈ ہے، جہاں ٹرانسفر کا خطرہ بھی نہیں ہے اور جلسے ہو رہے ہیں اور کوئی گرفتاری بھی نہیں ہو رہی؟ کسی چیز کی ہم نے نہ جماعت اسلامی کے جلسے کو اپروو کیا یا اجازت دی، نہ ہم اسے گلوریفائی کر. انہوں نے بھی بغیر اجازت کے جلسہ کیا، تو پھر ان کے منتظمین کے خلاف مقدمہ درج کیوں نہیں ہوا جیسے ملتان اور پشاور والوں کے ہوا ہے؟ آپ کو ابھی تو بتایا انہوں نے، کنڈی صاحب نے، کہ انہوں نے اجازت لے لی تھی عدالت سے. یہ بھی جا کے عدالت سے دوسرے کی نہیں تھی، تیمرگڑھ میں ایک جلسے کی اجازت، یہ بھی عدالت سے جا کے اجازت لے لیں. دیکھیے ہمیں ان کے جلسے انہوں نے جو پہلے جلسے کیے یا آنے والے وقت میں ہی کریں گے. یہاں پاکستان میں ڈیموکریسی ہے، جلسے لوگوں نے کرنے، ہم کرتے رہیں، یہ بھی کریں. ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ان کے جلسوں سے. ہمیں ان کے جلسوں سے کیا مسئلہ ہونا ہے؟ مسئلہ اس ٹائم صرف یہ ہے کہ کووڈ کی شرح دیکھیے، انفیکشن کا ریٹ دیکھیے، اموات دیکھیے کدھر پہنچی ہوئی ہیں. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت برے حالات ہیں، ڈاکٹر سٹرائک کر رہے ہیں. ابھی کنڈی صاحب اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ احمد آباد میں سٹرائک ہوئی، یہاں ہوئی. اس کا مطلب ہے، پہلی بات تو سب کو پتا ہے کہ اب پاکستان میں اتنا
اتنی جو حفاظتی کٹس ہیں وہ اتنی زیادہ اویلیبل ہیں کہ ہم انہیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں, این ڈی ایم اے ہر جگہ پہ پرووائڈ کر رہا ہے, اس بات میں درست نہیں ہے. وہ بہت سارے اور لیجسلیشن کے ایشوز ہیں ڈاکٹرز کے جن کے اوپر وہ کئی جگہوں کے اوپر وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ان کے جو چیزیں چینج ہو رہی ہیں ایڈمنسٹریٹو. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ چلیں ایک منٹ کے لیے ان کی بات مان بھی لیتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں حالات اتنے خراب ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اسٹرائک کر رہے ہیں, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں جلسے کرنے ہیں, ابھی کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ان کو سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے کون سی سائڈ لینی ہے. حالات خراب ہیں تو پھر آپ بھی مجھے جاتے جاتے ایک بات بتا دیں, بس میں کلوز کروں کہ شہباز گل صاحب یہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک اور فیصلہ جو ہے اشتہاری قرار دینے کا, یہ کسی بھی طریقے سے گورنمنٹ کو ہیلپ کرے گا نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے؟ آپ نے کہا 15 جنوری تک واپس لے آئیں گے 15 جنوری تک. دیکھیے گورنمنٹ نے پہلے ہی نواز شریف صاحب کے بارے میں پروسیس شروع کر رکھا ہے. اللہ الحق ہے, میں تو پہلے کیونکہ انہیں جیل میں مل کے آیا تھا 3 دفعہ, میں نے سب کو بتایا تھا کہ یہ بیمار نہیں ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا یہ سب کچھ کرنے سے بہت جب باہر جا رہے تھے تو آپ نے عمران خان صاحب کو بتائی تھی یہ بات؟ جی میں نے بالکل بتائی تھی. انہوں نے کیا بولا؟ اور لیکن میں آف کورس کیونکہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں, میری رائے تو ایک سیاسی رائے ہو سکتی ہے ان کے خیال میں, یا ایک آبزرور کی رائے ہو سکتی. جو کچھ رپورٹس کے اندر دکھایا گیا, جو کچھ ڈاکٹرز نے کہا, تو ان پرائم منسٹر نے انسانی ہمدردی کے اوپر ایک فیصلہ لیا جو کہ انہوں نے اچھا فیصلہ لیا تھا. لیکن سوچئے یہ کہ ایک وزیر اعظم جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے پاکستان کا, وہ جھوٹ بول کر لوگوں کو جھل دے کر فائنل 30 سیکنڈ کا کامنٹ آپ کر دیں ملک احمد خان صاحب کہ یہ اس کے لیگل امپلیکیشن بے شک کچھ ہو یا نہ ہو, پولیٹیکلی اور یہ آپٹکس خراب نہیں ہو رہے آپ لوگوں کے کہ اب ایک اشتہاری میں قرار دے دیا عدالت نے, پی ٹی آئی کو ایک اور جملہ مل گیا ایڈ کرنے کے لیے باقاعدہ عدالت کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ. 30 کلوز کرنا ہے مجھے, فائنل رسپانس دے دیں ملک صاحب. نہیں دیکھیے وسیم, یہ تو کیونکہ میں اس لیے یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میں بہت ساری انفارمیشن کا کاگنیزنٹ ہوں, اور مجھے ان کو یہ بھی یاد کرانا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ایکچولی ایک شٹ اپ کال دی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ اور جھل شل, انہوں نے بتایا وہ بیمار تھے, تو میرا خیال ہے کہ کچھ ایک توقع ہوتی ہے کہ جب میں اور آپ بات چیت کر رہے ہیں تو اس میں کچھ ایسی باتیں اور کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں. مجھے عمران خان کے بارے میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, لیکن میں کبھی پبلک ڈیسنسی کے کاؤنٹ پر میں نہیں کرتا. میں پرسنلی جانتا ہوں وہ باتیں, اور آئی کین سے دیٹ لاؤڈ, مجھے فرق بھی نہیں پڑے گا, لیکن شاید میں خود اپنی بے توقیری سمجھوں گا اس بات میں کہ اگر میں نیشنل ڈسکورس میں وہ باتیں لاؤں. بہت شکریہ, وہ الفاظ ایسے کہوں گا. صرف اتنی مختصر بات ہے, یہ خیال کریں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. بریک کے بعد اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اور جاتے جاتے پاکستان کے سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی آج انتقال کر گئے. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. پاکستان کے وزیر اعظم رہے, 2002 میں بنے, 2 سالوں کے لیے رہے وزیر اعظم, 2 بار بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی رہے, کچھ دنوں کے لیے 1988 میں اور پھر کچھ عرصے کے لیے 1996 میں. 1 جنوری 1944 کی پیدائش, اور آج 2 دسمبر 2020 کو میر ظفر اللہ خان جمالی انتقال کر گئے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے انشاءاللہ. صاحب نے آپ کو لگانے میں کردار ادا کیا یا ہٹانے میں کردار ادا؟ اکبر بگٹی کا قتل آپ نے کہا میری موت سے پہلے اس پارلیمنٹ کو موت آ جائے. جو پارلیمنٹ کی روش ہے اس سے بہتر ہے کہ گھر میں شریف خاندان میں اختلافات ہیں سر, سوچ یہی ہے کہ کرسی کب ملے گی. نواز شریف صاحب دوبارہ صدر کرنا نہیں چاہیے تھا. اس سے شہباز شریف صاحب کو پارٹی ٹیک اوور کر لینی چاہیے. چاروں بزرگ اعلیٰ تھے, باقی سارے تھے, اس میں سب نے کہا کہ جی مارشل لا لگاؤ. انڈیا سے دوستی نہیں ہونی چاہیے. ریگولیشن تھیوری ہے بھائی, جنگ گروپ کو لائسنس دینا. کبھی کبھار کسی فیصلے کی غلطی ہو جاتی ہے. آپ کو دینی شاید